فلسطین میں 70% لوگوں کے گھر برباد کر دیے وہ ظالم بنیامین نتنیاہو. اللہ اس کو غارت کرے اور اللہ اس کو جہنم کا کتا بنا کر جہنم میں ڈالے. 70% گھر فلسطینیوں کے برباد ہو گئے. 21 لاکھ کی آبادی میں 15 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. اگر تم 3000 گھر کو توڑ دو گے بلڈوزر لگا کر نتنیاہو تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں نتنیاہو، تم ختم ہو جاؤ گے. کہ لوگ زخمی ہوئے تو بتاؤ وزیر اعظم مودی، یہ جو 40,000 غزہ میں مر گئے آپ نہیں بولیں گے بنجامین نتنیاہو اس ظالم کتے کو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، متحد رہو. تم اگر متحد نہیں رہو گے انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. تو ہم کیسے ان باطلوں کے طاقتوں کو کیسے ان کو ہم مسمار کریں گے؟ اگر ہم متحد رہیں گے تو کیسے متحد رہیں گے؟ ہر کوئی بولے گا اتحاد پیدا کرو. اتحاد پیدا کرنے کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ ایک مسجد بنائیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، یہ سٹیج بنائیں گے تو بنیاد اچھی ہوگی نا. تو بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی رسیوں کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اس کو بنیاد بناؤ، اس بنیاد پر اپنے اتحاد کو مضبوط کرو. شیوا ریڈی پیٹ میں خرابات کے نوجوانوں، تو باطل طاقتوں کی ہوائیں، ان کا طوفان بھی آئے گا تو تمہارا اتحاد نہیں ہلے گا. تو پیغام یہی دے رہا ہوں کہ اپنے آپ میں اتحاد کو پیدا کرو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، متفرق نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مت بانٹ لو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اتحاد کو پیدا کریں. اور اتحاد کی جب بات آئی تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلسطین میں 70% لوگوں کے گھر برباد کر دیے وہ ظالم بنیامین نتنیاہو. اللہ اس کو غارت کرے اور اللہ اس کو جہنم کا کتا بنا کر جہنم میں ڈالے. 70% گھر فلسطینیوں کے برباد ہو گئے. 21 لاکھ کی آبادی میں 15 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے. اتنا ملبہ وہاں پر ہے، ملبہ اٹھانے کے لیے ڈبری سے 12 سال لگیں گے ملبہ اٹھانے کے لیے. ان کے سامنے سمندر ہے، غزہ کی عوام کے سامنے سمندر ہے، ان کے سامنے ان کے تمام بربادی ہے. 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 15,000 معصوم بچے ہیں. 10,000 لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے ہیں. مگر کیا تم نے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سنا کہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کیوں ہوا یہ؟ کیا وہ اپنے قائدین کو گالی دے رہے ہیں؟ کیا اپنے بڑوں کو گالی دے رہے ہیں؟ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹوں میں. تم آج شیوا ریڈی پیٹ میں اپنے گھر کو جا کر آرام سے سو جاؤ گے. آج بارش کی بوندا بازی ہو رہی ہے. بتاؤ، سردیاں نکل گئی، 1 سال ہو گیا، پوری کڑاکے کی سردی، گرمی، اب پھر سردی آ رہی ہے. ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، کپڑے کے ٹینٹوں میں. کبھی آپ نے سنا ان کی زبانوں سے کپڑوں کے ٹینٹوں میں ہے. 11 ربیع الاول آیا تو نعت شریف پڑھ رہے ہیں. میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں مردانگی، اس کو کہتے ہیں توکل. میں سلام کرتا ہوں ان فلسطینی ماؤں کو، ان فلسطینی بزرگوں کو، ان علماؤں کو جنہوں نے ایسے بہادر مجاہدین کو پیدا کیا کہ دنیا ان کے لیے تنگ کر دی گئی، مگر کوئی سمندر میں کود کر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فلسطینی کہہ رہا ہے کہ میں یہیں پر رہوں گا کیونکہ مجھے مسجد اقصی اور بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے. 40,000 1 سال میں مر گئے. اگر شیوا ریڈی پیٹ یا کہیں پر پولیس اگر 3-4 بچوں کو اٹھا کر لے کر چلی جاتی تو آپ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، فطری چیز ہے. مگر اپنے دلوں پر زور ڈال کے سوچو میرے عزیزو، 40,000 فلسطینی شہید ہو گئے. 40,000، 15,000 معصوم بچے ہیں.
50,000 زخمی ہیں، مگر کبھی ان کے چہروں پر ان کی پیشانی پر تکلیف یا پریشانی کے آثار رونما نہیں ہوتے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا کہ باپ اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شیرخوار بچے کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی دے دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنی جوانی میں بیوہ ہوگی، میرا شوہر اسلام کے لیے شہادت پا لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ماں کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس۔ میرے بھائی، ان فلسطینیوں کو یاد رکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ جب قیامت ہوگی تو حشر کا میدان یہیں پر ہوگا، حشر کا میدان یہیں پر ہوگا، یہیں پر حساب کتاب میزان لگایا جائے گا، اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن کے زمینوں میں اللہ نے دولت دی، آج وہ گونگے بن کر بیٹھے ہیں۔ ارے ظالموں، تم کو اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ جب یہ 40,000 لوگ جب کھڑے ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور جب کہیں گے پروردگار، ہمارے اطراف میں تو نے اس زمین میں سونا اور تیل دیا، مگر ہم نے تیرے دین کی عظمت کے لیے اس سرزمین کو اپنے خون سے لال کیا، بتاؤ بے شرمو تم کیا جواب دو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خیر اللہ ان کو دنیا میں بھی اللہ ان کو بلندیاں عطا کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ ان کو بلندیوں سے نوازے گا۔ جو لوگ آج ان کی تکالیف کو دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں، ارے تم میں انسانیت مر چکی ہے۔ رشیا یوکرین پہ حملہ کرتا ہے تو ساری دنیا کو حملہ یاد آتا ہے۔ ارے 75 سال ہو گئے، لاکھوں فلسطینیوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور یہ ظالم لوگ فلسطینیوں کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ اگر تم 3,000 گھر کو توڑ دو گے بلڈوزر لگا کر نیتنیاہو، تو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے؟ نہیں نیتنیاہو، تم ختم ہو جاؤ گے۔ لبنان میں بمباری ہو رہی ہے، پورا ساؤتھ بیروت، جنوبی لبنان پر ہزاروں بلڈنگوں کو زمین دوز کر دیا یہ ظالم بنیامین نیتنیاہو، اور دنیا کچھ نہیں کہتی ہے۔ کہاں گیا امریکہ تمہارا ہیومن رائٹس؟ کہاں گیا مغربی دنیا تمہارا ہیومن رائٹس؟ اور ہم ہمارے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آج لبنان میں یونائٹڈ نیشن کی فوج پر اسرائیل نے حملہ کیا، یونائٹڈ نیشن کی فوج کے لوگ زخمی ہوئے، تو بتاؤ وزیر اعظم مودی، یہ جو 40,000 غزہ میں مر گئے، آپ نہیں بولیں گے بنجامن نیتنیاہو اس ظالم کتے کو؟ لبنان میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، آپ نہیں بولیں گے؟ اور کیوں ہتھیار دے رہا بھارت اسرائیل کو؟ اسپین نے کشتی کو روک دیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، کیونکہ بھارت سے ہتھیار جا رہا تھا اس ظالم بنیامین نیتنیاہو کے پاس۔ یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے 15 ججز نے ایک فیصلہ دیا کہ نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دعا ضرور کریں گے، مگر مت بھولو ان فلسطینیوں کو۔ یہ فلسطینی صرف یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم آباد ہیں، یہ فلسطین صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے۔ کیا کہا تھا مہاتما گاندھی نے؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے ہے، مگر آج ہمارے حکومت کی پالیسی کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی فلسطینی کامیاب ہوں گے، وہاں پر اور لبنان کے وہ مجاہدین کامیاب ہوں گے۔ ارے یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ موت کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، یہ موت کو گلے لگا لیتے ہیں، اور یہ مرنے والے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد اقصی کے لیے
القدس الشریف کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے کو پیش کرتے رہیں گے. ان کی ماں نے ان کو یہ کہہ کر پیدا کیا اور پالا اور پوسا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی تک میرے بیٹے تجھے لڑنا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان فلسطینیوں کو ہرگز نہ بھولیں، ان کے لیے کثرت سے دعا کریں. اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ اس زمین و آسمان کا خالق ہے، یاد رکھو. اللہ ہی آسمانوں سے بارش پیدا کرنے والا ہے. اللہ ہی دنیا کا نظام چلانے والا ہے. اللہ ہی نے سورج کو بنایا، اللہ ہی نے ہی چاند کو بنایا، اللہ ہی نے ہی ہم کو رزق پہنچایا، اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا خون کے دتڑے سے. انشاءاللہ تعالی اللہ ان مظلوموں کی مدد کرے گا. اور مجھے یقین ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ان فلسطینیوں کی کامیابی کو دیکھیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ وہ دن دیکھیں گے جب مسجد اقصی آزاد ہوگا ان ظالموں کے، ان کے شکنجے سے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو.